ایک قصہ ہے ایک گاؤں کے اندر ایک کنواں ہوتا ہے. ہر گاؤں میں کنواں ہوتا ہے, کنویں سے لوگ پانی نکالتے ہیں. اور اسٹوری ہے, اسٹوری ہوتی ہے, اس کو اسٹوری کی طرح لیں. تو اس گاؤں کے اندر ایک کنویں میں ایک کتا گر جاتا ہے. کتا گر کے مر جاتا ہے. اب جو ہے وہ اس کنویں میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. کنویں میں سے بدبو آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بدبو آ رہی ہے, کیسے جائیں, کسی کو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اس کو پاک کیسے کریں. ہم چلیے مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے. تو وہ مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی شرعی مسئلہ ہے, آپ 40 ڈونگے پانی نکال دیں, پانی صاف ہو جائے. وہ جاتے ہیں 40 ڈونگے پانی نکالتے ہیں, پانی میں پھر بدبو آ رہی ہوتی ہے. یار یہ مولوی صاحب کو کیا ہوا, مولوی صاحب نے بتایا تو بدبو تو جا نہیں رہی. مولوی صاحب کے پاس پھر جاتے ہیں. پھر جانے کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب ہم نے پانی 40 ڈونگے نکال دیے, ابھی تک بدبو نہیں جا رہی. مولوی صاحب سر کھجانے لگتے ہیں, یار یہ کیا چکر ہے. اچھا تو ایک کام کرو, تم 40 ڈونگے اور نکالو, انشاءاللہ چلی جائے گی. پھر آتے ہیں, پھر 40 ڈونگے پانی نکال دیتے ہیں, پھر بدبو نہیں جاتی. اب وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. پھر مولوی صاحب کے مولوی صاحب بھی کیسے مولوی صاحب ہیں یار, اب ہمیں آپ نے 40 ڈونگے بولے, ہم نے نکال دی, پھر آپ نے 40 ڈونگے بولے, پھر نکالیے, پھر میں اب کیا کروں. مولوی صاحب سر پکڑ کے بیٹھے اور پھر پوچھا یہ بتاؤ اس میں بدبو جس جانور سے آ رہی تھی وہ نکالا؟ نہیں وہ تو نہیں نکالا. تو کہتے بھائی پہلے اس کو نکالو, اس کتے کو جو گر گیا تھا اس کو نکالو, اس کے بعد 40 ڈونگے پانی نکالو گے تو بدبو ختم ہو جائے گی, پہلے کتے کو تو باہر نکالو. تو وہ جاتے ہیں اور وہ پھر جانور کو نکالتے ہیں اور ڈونگے نکالتے ہیں اور وہ بدبو چلی جاتی ہے. تو جو کتا ہے اس کا نام تھا پونی. تو یہ جو پونی ہمارے دماغوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں پرانے, ہم جتنی محنت کرتے ہیں وہ پونی کیونکہ اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے, اسی طرح کوئی ایک چیز پھنسی ہوئی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ ہے, وہ کہتا ہے بھائی میں امیر ہو ہی نہیں سکتا یار, کیسے امیر ہو سکتا ہوں, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں نہیں ہو سکتا, میں غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں, میں کچھ بھی کر لیں میں نہیں امیر ہو سکتا, یہ بڑے لوگوں کے کام ہے, یہ آپ چھوڑیں باتیں. ہم اس کو کہیں یار یہ کتاب پڑھ لو بھائی, اس سے بڑا فائدہ ہوگا, یہ ویڈیو دیکھ لو بڑا فائدہ ہوگا, یہ دیکھو نا اس نے بھی تو کیا. وہ پڑھتا ہے, پھر وہ واپس آ کے بیٹھتا ہے, نہیں یار یہ ہمارے لیے نہیں ہے بھائی, یہ دوسرے لوگ امیر ہوتے ہیں, میرے لیے نہیں ہے, یہ کوئی اور ہوگا. تو وہ جو پونی پھنسا ہوا ہے دماغ میں, آپ کو اس کو نکال کے باہر کرنا, وہ واپس بھی چلا جاتا ہے. تو آئیڈیا جب چینج ہوگا آپ کے دماغ کا, جب تک آپ جس طرح سوچ رہے ہیں اس طرح سوچتے رہیں گے تو آپ وہیں پھنسے رہیں گے. یو ول ناٹ امپروو, کچھ بھی کر لیں. یعنی یہ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا, دوسروں کے ہو جاتا ہوگا, ٹھیک ہے نا. ان کی شادی میں تو کیا, ایک ہمارے سالے صاحب گئے اور انہوں نے جا کے وہ چائنا سے لڑکی لایا, انہوں نے خود ہی نکاح پڑھوایا گھر میں لا کے 2 آدمی سے, شادی کر کے ہمیں بھی نہیں بلایا. سال ہے شادی ہو گیا, کہتا ہے میرے 450 روپئے کا خرچہ آیا شادی کرنے میں, کیک کا. شادی کر لی نا اس نے, کسی نے کچھ نہیں کہا. اب میں یہاں پہ لوگوں کو بول رہا ہوں بھائی آپ شادی پہ کیوں اتنا خرچہ کر رہے ہیں, بھائی شادی کریں نا یار, آپ شادی کر رہے ہیں, آپ سارے محلے والوں کی دعوت کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. نہیں وہ تو سنت ہے. بھائی کیا سنت ہے, یہ بھی تو دیکھو کہ سنت ہے کیا ایگزیکٹلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتا دو, انفارم کر دو کہ ہاں ہو گئی. انفارمیشن کے لیے کھانا بھی بلا لیا, ابھی تھوڑے سے لوگوں پتہ چل جائے لوگوں کو بھی اس عورت کے ساتھ شادی ہو گئی ہے, اب اس کو کوئی اور نہ پیغام بھیج دے کہیں, اس لیے تھا وہ. اور اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, عجیب سسٹم بن گیا, بھائی ہمارے تو سارے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ جائے گا. اگین ہر چیز میں لے لو, کسی بھی چیز میں لے لو, تو امیر نہیں ہو سکتے وہ تو اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ بس وہ یہی زندگی ساری زندگی ختم ہو جائیں گے. یہ جب تک, اور یہ جو کتابیں پڑھتے ہیں ہم, ان کتابوں سے یہ ٹونی باہر نکل آتے ہیں. کیوں نکل آتے ہیں, کیونکہ ہم ایک ہی چیز کو سنتے عادت ہو گئی ساری زندگی. اس نے کہا کہ اچھا انسان کیا ہوتا ہے, نماز پڑھنی, قرآن پڑھنا, اچھا انسان بننا. کیوں, اس نے ساری زندگی یہی سنا ہے اور کچھ سنا ہی نہیں. مسجد جائے گا, جمعے خطبہ ہونے کا, والد صاحب کہیں گے بھائی نماز پڑھنی ہے اور قرآن شریف پڑھنا ہے, اچھے انسان بن جاؤ. نہیں تو نہیں ہو اچھے انسان. تو ڈاکٹر سوزانا تو بہت ہی بری انسان ہے بھائی, مولوی صاحب کے حساب سے تو یہی سسٹم ہے نا بھائی.
تو اس لیے اپنے اگر اب امپروو کرنا ہے، اگر آگے کہیں جانا ہے، اگر کہیں بھی جانا ہے تو کیا کریں؟ تو یہ کریں کہ بھائی اپنے علم کو بڑھائیں، اپنی نالج کو بڑھائیں. 100 کتابیں پڑھتا رہے میں سال میں، کیا جا رہا ہے؟ نہ پڑھ سکتے کان میں ٹھوسیں، بٹن دبائیں، چل رہا ہے وہ اندر کچھ تو جائے گا. اگر ابو بکر کو آپ کتاب دیں، بیٹا آپ نے ضرورت پڑھنی ہے، سننی ہے، ابو بکر کہیں گے یار یہ کیا بول رہا ہے بھائی، میرے تو انگریزی میں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولا جا رہا ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ابو بکر فرائیڈے کون سا دن ہوتا ہے؟ فرائیڈے میں پتہ ہے کیا ہوتا دن ہوتا ہے؟ نہیں پتا. انگریزی کا کوئی 1 2 3 آتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، آتا ہے. تو ابو بکر کو پتا ہے، مستقبل کو یہاں لے آئیے گا، اندر لے آئیے گا. ابو بکر جو ہیں ان کو بھی انگلش کی کتاب دے دیں گے تو ان کو یہ پہلے 2 لفظ سمجھ میں آئیں گے، اگلی دفعہ 4 لفظ سمجھ میں آئیں گے، اگلی دفعہ 6 لفظ سمجھ میں آئیں گے. ابو بکر کو میں یہاں سے اٹھاؤں آج اور جاپان میں رکھ دوں 3 مہینے کے لیے، تو ابو بکر جیسے تیسے جاپانی سیکھ لے گا نہیں سیکھے گا؟ بنگلہ دیش سے آئے تھے، اردو آتی تھی؟ آتی تھی؟ نہیں آتی تھی. یہاں آ کے سیکھ لی نا. ہمیں تو بنگالی نہیں آئی، آپ کو اردو آ گئی. تو جیسا ماحول ہوگا لوگ ویسے ہو جائیں گے. اگر ہم اچھا ماحول بنا لیں گے تو ہمارے لوگ اچھے ہو جائیں گے. اگر ہم خراب ماحول رکھیں گے تو ہمارے لوگ خراب رہیں گے. ہمیں ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، دفتر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے. ماحول ٹھیک یہ نہیں ہوتا کہ خالی نماز پڑھنے سے ٹھیک ہو. نماز ضرور پڑھے لیکن وہ آپ کی عبادت ہے. قرآن کے اندر قرآن کے جو لکھا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ثواب کے لیے جو پڑھتے ہیں لوگ، میری ان سے گزارش ہے خدا کے واسطے، ثواب کے لیے جو ہمیں صبح بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے، ثواب کے لیے قرآن شریف پڑھنا ہے. ایک لفظ کے اوپر ایک نیکی، 10 نیکیاں ملیں گی اور رمضان میں 70 ہو جائیں گے. بھائی جو لکھا ہے وہ تو سوچو، اگر سمجھ لو گے تو کتنی نیکی بڑھ جائے گی. صرف پڑھنے پہ اتنا ثواب ہے تو سمجھنے پہ کتنا ثواب ہو. نہیں یار یہ ثواب اتنا کافی ہے نا، بہت سارا ہو گیا. یہ تو زیادتی ہے. سمجھیں اس میں کیا لکھا ہے، وہ آپ کی انسٹرکشن گائیڈ ہے، مینوئل ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے خود نہیں آتی پورا. اتنی کتابیں میں نے زبردستی پڑھوائی، قرآن شریف تو نہیں پڑھوایا. اب سوچ لو کہ اگلے کون سی کتاب آنا. سو اٹس امپورٹنٹ فار یو، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پہلے تو پتا ہو کہ جانا کہاں ہے، پھر کیسے جانا ہے، اور پھر کیوں جانا ہے. مشن ویژن آ گیا. اور پھر اس کے بعد اپنے ڈیولپمنٹ پہ کام کرو. اپنی ڈیولپمنٹ پہ کام، میں آپ کے لیے ڈیولپمنٹ میں کام نہیں کروں گا، آپ کا مینیجر آپ کی ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرے گا. کون کر سکتا ہے؟ خالی جب آپ، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تمہاری اور تمہاری پوزیشن ابھی تک وہیں ہے جہاں تھی. تمہیں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، یقین کرو یا نہ کرو، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے. اور یہ بات میں جو تمہارے پیچھے بیٹھا اس کو بھی 25,000 دفعہ کہہ چکا. اب وہ بڑھنا شروع ہوا فائنلی، پتہ نہیں کیا ہوا، اس میں کچھ کھا لیا. اور ماحول چینج کر لو. اگر ماحول ایسا ہے خراب ہے تو چینج کر دو. اگر یہ اٹھ کے اس علاقے سے نکل کے جہاں رہتا ہے، اورنگی ٹاؤن سے نکل کے ایک آدمی اس علاقے میں آ کے رہ جائے نا، اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سارے ماحول خراب میں نہ رہو. اچھے دوست نہیں ہیں تو اچھے پرانے خراب دوستوں کو ٹاٹا بائی بائی کرو فی الحال جب تک تم خود کمزور ہو. جب آپ خود کمزور ہو، جیسے آپ ابو بکر یہاں اپنے بیٹے کو لے کر آ رہے ہیں، سوٹ میں لے کر آ رہے ہیں، 2-4 نے آوازیں بھی کسی ہوں گی گھر والے محلے والوں نے، یار یہ کیا سوٹ کو بنا دیا، اچھا سا کام کرتا تھا بچہ، اس کو اٹھا دیا، ہٹا دیا. بولا کسی نے؟ بولا ہے. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے اوپر سخت ہیں کہ نہیں مجھے پتہ ہے یہاں پہ صحیح ہو رہا ہے کچھ، وہ لے کر آ رہے ہیں. لیکن اس کے اندر اس کو بھی بہت آپ سب کو چاہیے کہ اس کو مانجیں. آپ سب کو چاہیے کہ اس کے اوپر کام کریں. صرف مجھے نہیں چاہیے کہ میں ہی مانجتا ہوں، میں تو تھک گیا مانج کے یار. اب آپ لوگ کا کام ہے کہ آپ مینٹر کریں. ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنی 10 کاپیاں بنا دیں. ہر وقت جو آتا ہے نا سکھا دو. 10 آدمی کو سکھا دو، 100 آدمی کو سکھا دو. کیوں؟ پھر تم اس سے اچھا کام کرو گے نا. جب تمہیں یہ یقین ہوگا، یقین کامل ہوگا، صرف داڑھی رکھنے سے نہیں، یقین کامل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پرامس کیا ہے کہ میں آپ کی نیڈ پوری کر دوں گا اور میں آپ کو رزق دوں گا، تو آپ کی کام کرنے سے کوئی رزق نہیں آ رہا. آپ کو اچھا انسان بننے سے ضرور رزق آئے گا. میجکلی آئے گا. آپ دیکھ کر کے دیکھ لیں.
मैं अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके देख चुका हूँ. इट वर्क्स लाइक मैजिक ही होगा. पता नहीं चला यार, ये पता नहीं चला क्यों हो रहा है. बट आप सिर्फ अच्छे इंसान बन जाएं, अपने ऊपर काम करें, अपने इल्म में इजाफा करें और देखें कि क्या होता है. मैजिक होगा. दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. अगर कोई शिकायत हो, कोई बात बुरी लग गई हो सकता है मैंने कुछ बात गलत कह दी हो, तो मेरे नाक़िस अक़ल में इतनी बात थी, मैंने वो आपको बता दी. अगर उसमें कुछ करेक्शन हो तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दें, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, मुझ में बहुत गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं. मैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. और गुजारिश आपसे भी यही है कि अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश करें. इदी साहब से मैंने डायरेक्टली एक दफ़ा पूछा था, इदी साहब हम इस मसाइल का हल क्या है, कि जो हमारा मुल्क जिनसे गुजर रहा है, हम अच्छा मुल्क कैसे बना सकते हैं. उन्होंने कुछ नहीं करो, अच्छे इंसान बन जाओ. 2 साल लग गए मुझे समझने में अच्छा इंसान क्या. इस तरह उसको है ना, उसने कहा भाई नमाज़ पढ़ लो, कुरान पढ़ लो. यार हम तो पढ़ रहे हैं, पूरा मुल्क पढ़ रहा है, कुरान शरीफ पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, अच्छे इंसान नहीं बन रहे. ये चक्कर क्या है, हालात नहीं ठीक हो रहे यार. इसलिए कि वो जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उसके अंदर कुछ और डिज़ाइन चल रहा है, और ये करना है, और सौदा नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ. एक साहब गए नमाज़ पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पीछे. मौलवी साहब आज आपने 3 रकातें पढ़ाई हैं. भाई मैंने 4 रकातें पढ़ी. कहते नहीं साहब, मेरी 4 दुकानें, 3 का हिसाब हो गया था, एक दुकान का हिसाब ही नहीं हुआ अभी तक. आपने 3 रकातें पढ़ाई कन्फर्म. सो ये नमाज इस तरह पढ़ेंगे तो नमाजों में असर नहीं होगा. नमाज जब पढ़ें तो इस तरह पढ़ें कि हिले नहीं, कोशिश करें कि हिले नहीं, कोशिश करें कि अल्लाह को देखें. आप अल्लाह मियां को नहीं देख सकते तो अल्लाह तो आपको देख रहे हैं. ऑब्जर्व करें कि जी मैं अल्लाह को पढ़ रहा हूँ. ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कुराएं. मुस्कुराने का खर्चा आता है बेटा, कोई लगता है तुम्हारा तो आता है. हर वक्त परेशान रहते हो, क्यों? ये स्कूल नहीं है तुम्हारा, ये औरंगी टाउन नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा मुस्कुराने. मुस्कुराओगे तो अंदर से खुशी मिलेगी. खुश हो गए तो काम अच्छा होगा, खुद ब खुद आसान हो जाएगा, पता नहीं चलेगा काम कर रहे हो. जब यहाँ पे जब फेसबुक पे बैठे होते हो और मज़ा आ रहा होता है, 6 घंटे यूँ गुजरते हैं. और जब जिस चीज़ में बुरा लग रहा होता है, कहते यार टाइम ही नहीं गुजर रहा यार, क्या है यार, इतना लंबा दिन आ गया आज. तो काम को एंजॉय करो, और ऐसा कोई काम नहीं करो जिसमें एंजॉय नहीं करते. छोड़ दो, कहो भी मैंने ये काम नहीं करना, ये काम है मजबूरी में कर रहा हूँ, जब तक कर रहा हूँ जब तक ये काम में अच्छा नहीं हो रहा, मजबूरी में कर रहा हूँ. ठीक है, मजबूरी में बहुत सारी टाइम मजबूरी होती है. एक्सरसाइज में मैं नहीं करता, मजबूरी है, लेकिन मजबूरी ज़रूरी है करना. सबकी तोंदें निकल रही हैं, ज़रूरी है निकलना. तोंद निकलना ज़रूरी नहीं ना, काम एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. अपने आप को अच्छा इंसान बनाओ. बस आज की यही बात थी. किसी को कुछ पूछना है? मेरे दोस्त आ गए, मेरी मीटिंग का टाइम शुरू हो गया. कोई कहा सुना माफ. हमें बहुत सारी कॉपियाँ आप सबकी चाहिए. मुझे शहरियार की 50 कॉपियाँ चाहिए, मुझे सब मनीब की 100 कॉपियाँ चाहिए, मुझे अपनी 1000 कॉपी चाहिए. जो मुझे आता है हाथ जोड़ो, सीख लो, पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो, मैं बता दूँ. ठीक है, अंडरवेयर का साइज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा जो चीज़ पूछनी मुझे तोहफे में ला रहे तो बता दूँ. बट पॉइंट ये क्या है कि सीख लें. मेरी फिल्में हर चीज़ की मौजूद हैं, सैकड़ों हो गई हैं, आप देख लें, ये सब पब्लिक हो जाएगा. सीख लें, कोई नहीं रोक रहा. और जिस जैसा बनना है उसका सारा चीज़ फॉलो करना शुरू कर दो. अगर आपको कोई बिल गेट्स बनना है तो बिल गेट्स की किताबें सारी खोल के पी लें. बिल गेट्स के उस्तादों की किताबें पढ़ के सोचें बिल गेट्स ऐसा क्यों बना. सोचें, जिस चीज़ में एक्सेलेंस क्रिएट करें, एक्सेलेंस, एहसन इज एक्सेलेंस, एक्सेलेंस क्रिएट करें हर चीज़ में. हर काम करने के बाद ये सोचें यार ये मैं यहाँ अगर म्यूजियम में लगाऊं तो लोग क्या कहेंगे. हर काम, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम, एक्सेलेंस के साथ करें. जब आप एक्सेलेंस के साथ करेंगे तो आप अल्लाह का हुक्म मान रहे. मेरे पास आयते हैं, मैं इंशाल्लाह अभी इनके साथ शेयर करूँगा. उसमें एहसन तरीके, एहसन को हम अच्छा समझते हैं, अच्छा नहीं है, एक्सीलेंस है मायने और अरबी. इसी तरह सब्र के मायने, सब्र का मायने ये नहीं है कि पेशेंट, वो पेशेंट, सब्र का नाम मायने पेशेंस है प्लस परसिस्टेंस भी है. यानी कि आज आप फेल हो गए, नहीं तरक्की हो रही, किताबें पढ़ ली 10, अरे यार असर ही नहीं हो रहा, लेकिन 11वीं 12वीं 13वीं छोड़े नहीं जाना, उसको पढ़ते चले जाए.
سننا ہی تو ہے, اپنا انٹرسٹ پیدا کریں اور سننا شروع کر دیں. میں انہیں آپ بھی جیسے ڈھیلوں میں شامل تھا. ہم سب ڈھیلے ہیں نا, قوم بظاہر سے تو قوم ہم ایک ڈھیلے ہیں, تھوڑے سے 4-5 لوگ 10 لوگ نکل آتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں, پھر وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو پیچھے ڈھیلے رہ جاتے ہیں. تو ڈھیلوں کو اپنے آپ کو ٹائٹ کرنا ہوگا, چاقو چوبند کرنا ہوگا, اور ہم کو جہاں جاؤ گے چلو, جہاں پہنچنا ہے پہنچ جاؤ. پہلے لکھو, تم اگر کروڑ پتی ارب پتی بنو گے تو مجھے خوشی ہوگی, مجھے افسوس نہیں ہوگا یار یہ کیا یار, یہ تو بن گیا ارب پتی, مجھے تو کروڑ پتی ہوں گے. ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے, میں تو لکھ پتی ہوں گی, ایسا کوئی سین پارٹ نہیں. میں آپ کی ہاتھ جوڑ کے مدد کروں گا, لیکن کرنے والے تو بنو. لگے تو صحیح ہاں یار یہ بندہ کرے گا بھائی, اور پھر اکڑ خون نہیں لاؤ کہیں پہ بھی, کاٹ کے الماری میں رکھ دو, ہے ہی نہیں, ہونی ہی نہیں چاہیے. جہاں آ گئی وہاں ختم, برباد برباد. آل دا بیسٹ, آئی لو یو آل. آپ بہت اچھے لوگ ہیں, مجھے بہت فخر ہے کہ آپ جیسے لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے راہ سے ہٹ جاتے ہیں, سب مجھ سمیت. بس اب سوچ کے کریں, اور اپنی سوچ کو بدل لیں گے, آپ بدل جائیں گے. ٹھیک ہے, کل میں اور بہت ساری اردو کی بھی کتابیں لے کر آیا ہوں, وہی کتابیں جو انگریزی کی تھیں. پاور آف ناؤ کی اردو مل گئی, تھنک اینڈ گرو ریچ کی اردو مل گئی, بہت ساری اردو مل گئی. تو جو اردو والے ہیں جن کو اردو زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے, انگریزی میں تکلیف ہوتی ہے, وہ اردو کی کتاب پڑھ لیں. لیکن یہ ساری چیز کو اگر آپ ابھی ہم تھائی لینڈ میں تھائی میں کنورٹ کریں گے تو اس کا تیا پاچا ہو جائے گا. وہ تھائی والے کو اتنا سمجھ آئے گا اتنے کی جگہ, لیکن اتنا تو سمجھ لو. انگلش میں سمجھو گے تو ڈیٹیل سمجھ میں آئے گی, اردو میں سمجھو گے تو تھوڑا کم آئے گا, لیکن تھوڑا ہی کم تو سمجھ لو پہلے, پھر اس سے اور سمجھ لینا. ہمارے پاس اچھی اچھی ایگزامپلز ہیں, ہمارے پاس فیاض ہیں, ہمارے پاس اقبال ٹرینر ہے, ہمارے پاس منیب بھائی ہیں, جو کہ دکھایا ہے جنہوں نے کہ ہم کچھ نہیں تھے اور کہاں پہنچ گئے. آپ سب, میں چاہتا ہوں کہ اپنے گولز بنائیں کہ بھائی مجھے 2 سال میں 1 سال میں اتنی تنخواہ چاہیے. اگر لاکھ روپے تنخواہ چاہیے فرض کرو, ٹھیک ہے, آخر گڈ, لاکھ روپے تنخواہ چاہیے جا کے تم لوگوں کی خدمت کر سکو, کسی بھی لیے 5 لاکھ روپے تنخواہ چاہیے, لوگوں کو دے سکو, تو اس کے لیے کام سب سے زیادہ میں نہیں آپ کو کرنا ہو. جس طرح 4 سال یا 18 سال یونیورسٹی میں گزار دیے نا, بیچلر کرنے میں تم لوگوں نے 17-18 سال نکال دیے, تو 1-2 سال تھوڑا سا اپنے دماغ کو بنانے کے لیے بناؤ. یار ہم نے ٹیکنیکل نالج تو لے لی, لیکن ہیومن نالج نہیں لی. کتابیں پڑھو, ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ, لوگوں کی بایوگرافی پڑھو کہ انہوں نے کس طرح سے وہ امیر ترین. بل گیٹس کیسے بل گیٹس بن گیا, کیا کرتا ہے وہ جو امیر ترین ہوں گے. وارن بفے نے کیا کیا جو امیر ترین ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو, کس طرح سے وہ بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت ہے اس کی باتیں تو سن لو کم سے کم, اس جیسے خود بننا شروع ہو جاؤ. پڑھ لو, پہلے سمجھ لو, پھر رکنا. اب آج کی میں نے ایکسرسائز کیا کرائی تھی کہ جب بیٹھو آبزرو کرو. دیکھو تمہارا آبزرویشن بھی چھوڑ دی تم نے, ہاتھ ہٹا لیا نا, تمہیں یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ ہٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم آبزرو نہیں کر رہے. تو یہ جو ایکسرسائز ہے, میڈیٹیشن ہوتی ہے, یہ کچھ نہیں کراتی, صرف فوکس کو انکریز کرتی ہے. اور جب فوکس انکریز کر لو گے تو ہر چیز جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گی. ابھی تم چاہتے تو کہ نہیں ہاتھ نہیں ہٹاؤ, میں بات پوری مانوں, لیکن تمہارا دماغ اندر سے جھنجھوڑ رہا ہے تمہیں, نہیں ایسی فضول باتیں کر رہا ہے, چھوڑو. تو کنٹرول تمہیں کو کرنا ہے. جو مرضی تمہارا کرو, لیکن پہلے اپنے اوپر تو کنٹرول لے آؤ, پھر جو مرضی کرو. پہلے کنٹرول ہی نہیں, کنٹرول پیدا کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس ہماری کلاس ختم ہو. نہیں پلیز میں بھی شامل ہو جاتا. ختم ہو.